منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. محترم بزرگوں بھائیوں، سورہ حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دونوں کا مرتبہ برابر نہیں ہے۔ قربانی کے دور میں مسلمان ہونے والے ان کا مرتبہ مقام بہت بلند ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں مومن ہیں، دونوں جنتی ہیں، اور دونوں کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ مرتبہ اپنی اپنی جگہ پر، لیکن دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ فتح مکہ کا بیان چل رہا ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر بیت اللہ، جسے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے اندر گرد و نواح میں 360 بت رکھ کر ان کی عبادت کی جاتی تھی اور ان کو سفارشی بنایا جاتا تھا۔ آج فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری رمضان المبارک 19 یا 20 رمضان کی تاریخ، رمضان کی بابرکت ساعات اور گھڑیوں میں آپ سن چکے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا۔ بیت اللہ کے اندر مشرکین مکہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تصویر بنا کر رکھی ہوئی تھی، اور اسی طرح اسماعیل ذبیح اللہ کی، سیدہ مریم علیہ السلام کی تصویر بھی بنائی ہوئی تھی، ان کو مٹا دیا گیا۔ یہ تصویریں مٹا دی گئیں، بت گرا دیے گئے۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن چکے، کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ حاجبی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے منگوا کر اللہ کے رسول کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید بن حارثہ، بلال بن رباح اور عثمان بن طلحہ، یہ 4 افراد
اللہ کے نبی کے ساتھ 3 دیگر لوگ یہ کعبے کے اندر داخل ہوئے. پیارے پیغمبر بھائی یہ بات یہ تو سٹ کرنا انہیں تو آنا ہی ہے نا, انہوں تو چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی کعبہ مکرمہ کے اندر سے کنڈی لگائی. لمبی دیر اندر اللہ کے رسول نے نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے التجائیں کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. کعبہ کا دروازہ کھولا گیا. کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کعبے کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. کعبے کا دروازہ اس کونے کے اندر ہے. سامنے مطاف ہے, طواف کرنے کی جگہ. آگے صفا اور مروہ ہے. لوگ یہاں پر جمع ہیں, سارے مکے والے. کچھ چند لوگوں کے علاوہ جو قتل ہو گئے, چند لوگوں کے علاوہ جو بھاگ نکلے کہ انہیں قتل کا خدشہ تھا, باقی سب لوگ حرم مکی کے اندر جمع ہیں. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کر دونوں بازوؤں کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا. فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا شریک لہ, اس اللہ کا کوئی شریک نہیں. آج اس پروردگار نے سادہ کا وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. سنن ابی داود میں 4547 نمبر, سنن ترمذی میں 3270 نمبر, مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہیں جن کا خلاصہ آپ احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے اللہ نے اپنے پیغمبر کے لشکر کو سارے لشکروں کے اوپر غالب کر دیا, فاتح بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کر کے فرمایا الا ان کل معصرۃ کانت فی الجاہلیہ تذکر او تدعى من دم او مال تحت قدمی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو, جاہلیت کے جتنے فخر, جتنے امتیازات, کسی کو بڑائی اور نخوت, خون کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, یہ ساری بڑائی, سارے تکبر, سارے فخر, سارے کارنامے تحت قدمیہ آج میرے قدموں کے نیچے ہیں. میں نے ان کو رونت دیا ہے. الا ما کان من سقایت الحاج وسدانت البیت. 2 کارنامے, 2 عظمتیں, 2 انعام, 2 فخر آج بھی باقی ہیں. وہ ایک حاجیوں کو پانی پلانا ہے, اللہ کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی ضیافت کرنا ہے, اور سدانت البیت اور دوسرا بیت اللہ کی کلید برداری ہے. کعبے کی چابی یہ بنو عبد الدار ایک قبیلہ تھا, ان کے پاس تھی, جنہیں حجب کا معنی کہ وہ کعبے کی کلید بردار چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی. پرانے دور سے یہ طریقہ آ رہا تھا. فرمایا 2 عظمتیں آج بھی باقی ہیں, ایک حاجیوں کو پانی پلانا اور دوسرا کعبے کی چابی کو تھامنا. یہ اعزاز, یہ عظمتیں آج بھی باقی رہیں گی. اس کے علاوہ خاندان کی بنیاد پر, خون کی بنیاد پر, نسب کی بنیاد پر سب فخر, سب غرور, سب تکبر میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں. نیچے رکھ کے میں نے انہیں روند کے رکھ دیا ہے. فرمایا الا ان قتل الخطأ شبہ العمد. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سن لیجئے, اگر قتل خطا شبہ العمد ہو گیا
मा काना बिस्सौती वल आसा, एक तो कत्ल है कत्ल अमद, जिसका मतलब यह है कि जान बूझकर एक शख्स दूसरे को कत्ल करता है, और ऐसे आले के साथ, ऐसी तकलीफ के साथ जिससे बंदा मर जाता है, उसमें तो किसास होगा। अगर मकतूल के वरसा चाहें कि हमने किसास लेना है, जान का बदला जान होगा। अगर वो चाहें कि हमने दियत लेनी है, दियत मुगलजा होगी। और अगर वो मुआफ करना चाहें, मुआफ कर सकते हैं। और दूसरा कत्ल, कत्ल खता शेबुल अमद है कि किसी ने किसी को लाठी मारी, कोई इस तरह की चीज जिससे बंदा मरता नहीं है लेकिन उसकी मौत इसके हाथ पर हो गई। लाठी मारने से, घोंसा मारने से, थप्पड़ मारने से, या इस तरह को कंकर मारने से, जिससे इंसान आम तौर पर फौत नहीं होता लेकिन ये इंसान फौत हो जाता है, कत्ल हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसमें किसास, जान का बदला जान नहीं होगा, लेकिन इसमें दियत होगी और दियत मुगलजा होगी। फफीहि दिया मुगल्लजा मियतुम मिनल इबिल। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसी तरह किसी बंदे ने किसी को सजा दी और उस आले के साथ इंसान कत्ल नहीं होता लेकिन ये कत्ल हो गया, इसमें दियत मुगल्लजा 100 ऊंट हो गए। मिनहा अर्बाउना खलीफा, उनमें से 40 ऊंटनियां वो होंगी जिनके पेटों के अंदर बच्चे हों, यानी बड़ी कीमती ऊंटनियां, और 30 हिक्के और 30 जज़े है। ये करोड़ों के अंदर एक इंसान का कत्ल जो थप्पड़ वगैरह के साथ या जान बूझकर कोई कत्ल करे, अगर कोई दियत लेता है कत्ल अमद में, उसमें किसास भी है, दियत भी है, मुआफी भी है। लेकिन कत्ल खता शेबुल अमद, लाठी से बंदा मर गया और घोंसे से, मुक्के से बंदा मर गया, या इसी तरह छोटी मोटी चीज से बंदे की मौत लिखी हुई थी, फरमाया इसमें भी दियत मुगल्लजा, सख्त दियत होगी। 40 ऊंटनियां हामला होंगी, 30 हिक्के होंगे, 30 जजे होंगे। आम दियत जो है, अगर किसी बंदे से गलती से कत्ल हो गया, गाड़ी ऊपर चढ़ गई है या फैर गलती से लग गया, उसकी दियत मुखफ़फ़ है, लेकिन बाकी दोनों कत्ल उनकी दियत मुगल्लजा है। 40 ऊंटनियां हामिला, 30 हिक्के, 3 साल उन ऊंटनियों की उम्र हो, चौथा साल लग चुका हो, और 30 जजे 4 साल उम्र हो और 5वां साल शुरू हो चुका हो, फरमाया दियत मुगल्लजा होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नल्लाह कद अज़हबा अनकुम उब्बियतल जाहिलिया। लोगो याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिलियत की बुनियाद पर जो तकब्बर, नखवत थी, एक दूसरे के ऊपर बड़ाई, लोगों को जलील, लोग समझते थे कि मैं फलां खानदान का आदमी हूँ, मैं चौधरी हूँ, कुरैशी हूँ, हाशमी हूँ, फलां हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह कद अज़हबा अनकुम उब्बियतल जाहिलिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिलियत का तकब्बर, नखवत और ये नखरा सब अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म कर दिया है। व तआज़ुमहा बिआबाइहा, लोग अपने आबा व अजदाद की वजह से, खानदान की वजह से जो तकब्बुर करते थे, बड़ाई करते थे, सब अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म कर दिया है। फरमाया अन्नास रजुलान, लोग 2 तरह के हैं। एक वो शख्स है बर्रुन तकीयुन करीमुन अल्लाह, लोग 2 तरह के हैं। खानदान कोई हो, कोई अरबी हो, कोई अजमी हो, कोई कुरैशी हो, गैर कुरैशी हो, और गोरा हो, काला हो, किसी मुल्क का हो, जो मोमिन मुस्लिम है, सब आपस में भाई भाई हैं। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अब लोग 2 तरह के हैं, बर्रुन तकीयुन करीमुन अल्लाह, नेकोकार, तकवा उसका शिआर, अल्लाह के ऊपर बड़ा करीम और मुअज़्ज़ज़ है। या तो अल्लाह के यहाँ प्रोटोकॉल वाला है, बरादरी कोई हो, मुल्क कोई हो, कलर कोई हो, जुबान कोई हो, या फरमाया दूसरा फाजिरुन शकीयुन हय्यनुन अल्लाह, दूसरा वो शख्स है खा कुरैशी हो, हाशमी हो, किसी मुल्क, नस्ल और रंग का हो, लेकिन वो बदबख्त है, गुनहगार है, अल्लाह की नजर में इंतहाई हकीर है। अल्लाह की नजर में बस 2 ही तरह के लोग हैं, एक मुत्तकी और दूसरे फासिक और फाजिर हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो सुनो, काल अल्लाह ताला
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے انسانوں سنو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک مرد سے پیدا کیا ہے، ایک عورت سے پیدا کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم بنو آدم، سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وخلق آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ آیت بطور اشہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے طور پر پڑھی. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا جہان کے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. مرد آدم علیہ السلام، عورت حوا علیہ السلام. ایک مرد اور ایک عورت کی تم اولاد ہو، اور یہ ہم نے وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلے بنائے ہیں. اوپر قریش ہے، نیچے بنو ہاشم ہیں، بنو عبد مناف ہیں، بنو نوفل ہے، بنو مطلب ہیں، کوئی بنو مخزوم ہے، کوئی بنو عدی ہے. ایک اوپر بڑا کنبہ قبیلہ ہے، نیچے اس کی چھوٹی شاخیں ہیں. فرمایا یہ کنبے قبیلے، یہ بڑا خاندان، یہ چھوٹا خاندان، یہ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر تکبر کرو، ایک دوسرے کے اوپر بڑائی جتاؤ، بلکہ یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے ہیں تاکہ پہچان ہو سکے. لوگ اس طرح کنبے قبیلے میں بٹ جائیں، ایک دوسرے کو پہچاننا آسان ہو جائے. یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک خاندان نہیں دیکھا جائے گا، تقوی دیکھا جائے گا. جس کا تقوی پرہیزگاری، اس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ فَخْرَهُمْ بِرِجَالٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، وہ لوگ ضرور بضرور باز آ جائیں جو اپنے خاندان، کنبے قبیلے، آبا و اجداد اور رجال پر فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے خاندان کے ہیں، اور لوگوں کو چھوٹا حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ باز آ جائیں اپنے آپ پر، آبا و اجداد، خاندان اور کنبے قبیلے پر فخر کرنے سے باز آ جائیں تو بہتر، ورنہ کیا ہوگا او لیکونن، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لیکونن احون علی اللہ من عدتہم من الجیلان التی تدفع بانفها النت. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اس تکبر، بڑائی، نخرے، فخر سے باز نہ آئے کہ میرا خاندان بڑا ہے، میرا رنگ فلاں ہے، میرا ملک فلاں ہے، میں عربی ہوں، میں فلاں ہوں، اگر لوگ اس فخر سے، تکبر سے باز نہ آئے، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ لوگ اس کیڑے، گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہوں گے جو اپنے ناک کے ساتھ زمین پر گندگی کو روندتا ہے. اس کیڑے کے سے بھی زیادہ اللہ کی نظر میں یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے. ایھا الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو انہو ما کان من حلف فی الجاہلیہ، فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، جاہلیت میں جو حلیفانہ معاہدے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ما زادہ الاسلام الا شدہ، جاہلیت میں ایک دوسرے کی مدد، نصرت کے لیے جو حلیفانہ معاہدے کیے گئے تھے، قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے دوست، مددگار بنے تھے، اسلام نے اس کو شدت میں بڑھایا، اس کو مضبوط کیا کہ ایک دوسرے کی مدد کا عہد معاہدہ اسلام اس کو پورا کرے گا. ولا حلف فی الاسلام، لیکن اسلام میں اب کوئی حلیفانہ معاہدہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ایک بندہ دوسرے کا وارث بنے اور ایک بندہ جو ہے دوسرے کے ساتھ مل کر کسی پر ظلم کرے. اس طرح کا کوئی حلیفانہ معاہدہ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلم من المشرکین فلہ اجرہ مرتین. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلم من اہل الکتابین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصرانیوں میں سے جو مسلمان ہو جائے گا فالہ اجرہ مرتین، اللہ تبارک و تعالی اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا. ایک اجر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، ایک اجر محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کا، ایک اجر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، ایک اجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. فرمایا جو اہل کتاب یہودی نصرانی اسلام کو قبول کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دوہرا اجر فرمائیں گے. وَلَهُ
مثل الذی لنا وعلیہ مثل الذی علینا، فرمایا جو یہودی نصرانی مسلمان ہو، جو مسلمانوں کے حقوق اس کے حقوق ہوں گے، جو مسلمانوں کی ذمہ داریاں اس کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ فرمایا ومن اسلم من المشرکین، اے مکہ کے لوگوں تم میں سے جو لوگ مسلمان ہوں گے فلہ اجر، اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، لہو مثل الذی لنا وعلیہ مثل الذی علینا، فرمایا اس کے اوپر وہی حقوق ہوں گے جو ہم پر حقوق ہیں، اس کے وہی درجات اور فضائل اور اس کے حقوق ہوں گے جو ہمارے لیے ہیں، وہ سارے حقوق ایک عام آج مسلمان ہونے والے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ یہ سارا خطبہ دے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، اے مکہ کے لوگوں بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے میں کھڑے ہیں، پورا حرم مکی مکے والوں سے بھرا ہوا ہے، پیارے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آخر میں آپ نے فرمایا یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، اے مکہ والو اے قریش کے لوگوں بتاؤ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ جب کسی جنگ کے اندر مسلمان فاتح بنتے ہیں، چار آپشن شریعت دیتی ہے قرآن و سنت کہ اگر چاہیں مسلمان تو ان مردوں عورتوں کو، جوان مردوں اور عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیں، چاہے تو جنگجو لوگوں کو قتل کر دیا جائے، چاہے تو فدیہ لے لیں، چاہے تو ان کو قتل کر دیا جائے، چاہے تو معاف کر دیا جائے، بلا فدیہ چھوڑ دیا جائے۔ چار آپشن قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ سب نے کہا، سب کہنے لگے خیرا، قالوا خیرا اخ کریم وابن اخ کریم، کہنے لگے ہماری آپ کے بارے میں رائے یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بہت پیارا حسن سلوک فرمائیں گے، آپ بڑے معزز بھائی ہیں، ایک معزز انسان کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اقول لکم کما قال یوسف لاخوته، اے قریش کے لوگوں آج میں تمہیں وہی الفاظ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے۔ پیارے پیغمبر کی مماثلت ہے یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا، پھر جب نکلے تو بیچ دیا گیا، پھر مصر میں پہنچے اور کسی کے غلام بنے، پھر اللہ نے مصر کے تخت پہ بٹھا کر بادشاہ بنایا ہے۔ آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کی سرزمین جس روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور افضل زمین ہے، جس سے نکالا گیا رات کی تاریکی میں، آج دن کی روشنی میں 10,000 یا 12,000 کے لشکر جرار کے ساتھ محمد الرسول اللہ اس سرزمین میں داخل ہوئے ہیں۔ جنگ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بنے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کلمات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کے سامنے کیا وہ سارے منظر نہیں ہوں گے؟ حضرت بلال کو مکے کے دہکتے ریگستانوں کے اندر لٹایا جانا، کیا نبی کے سامنے وہ منظر نہیں تھا؟ کیا سمیہ کے 2 ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منظر میرے نبی کے سامنے نہیں ہوگا؟ کہ اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حمل کا گرنا، ان پر ظلم کیا جانا، اونٹ کو چونکا مار کے گرانا، ان کا نیچے گرنا، حمل کا ضائع ہو جانا، پھر واپس ہجرت نہ کر سکنا، واپس مکہ مکرمہ پہنچنا۔ حضرت خباب بن عرت کا ان کے اوپر ظلم و ستم، یہ سارا ظلم و ستم مکے کی تاریخ ہجرت حبشہ اولا بھی یاد ہوگی، ثانیہ بھی یاد ہوگی، ہجرت مدینہ بھی یاد ہوگی، لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء۔ میرے نبی نے نہ ان کی زمینوں کو غنیمت بنایا، نہ گھروں کو غنیمت بنایا،
بنایا، نہ عورتوں کو لونڈی بنایا، نہ جنگجوؤں کو غلام بنایا، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا ہے۔ پیارے پیغمبر چاہتے تھے کہ یہ قریش کے لوگ، اور یہ عظیم لوگ ہیں قریش کے لوگ، جو لوگ کافر تھے وہ بھی عظیم لوگ تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں صحیح بخاری کے مطابق 100 غلام انہوں نے حالت کفر میں آزاد کیے تھے، 100 سواریاں غریبوں مسکینوں کو سواریاں دی تھیں۔ مسلمان ہونے کے بعد فرمایا تھا اللہ کے رسول اتنا عمل میں مسلمان ہونے کے بعد اب اسلام میں بھی کروں گا۔ یہ لوگ قائد لوگ تھے، اللہ کے نبی چاہتے تھے، حضرت عباس چاہتے تھے، دیگر صحابہ کرام چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کے سپاہ سالار بنے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، فرمایا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء۔ یہاں کچھ لوگوں نے زیادتی کی ہے، زیادتی کر کے المنجد والا چونکہ نصرانی ہے، اسلام کا مخالف ہے، عربی لغت اور ڈکشنری لکھی ہے الطلقاء، کہتا ہے طلقاء طلیق کی جمع ہے، طلیق کا معنی زبردستی جنہیں مسلمان بنایا گیا ہے۔ یہ اس انسان اسلام دشمنی کی وجہ سے لغت میں اس نے لکھا کہ انتم الطلقاء۔ آج کئی کلمہ پڑھنے والے نام نہاد شیخ الاسلام اور مجدد میاں حاضرہ وہ بھی طلقاء کا معنی غلط کرتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ سلف صالحین کو پڑھ لیتے۔ طلقاء کا مطلب زبردستی مسلمان بنائے ہوئے نہیں، طلقاء کا مطلب کہ میرے نبی کو پسند ہے نہ انہیں غلام بنایا جائے، نہ لونڈی بنایا جائے، نہ زمینوں پہ قبضہ کیا جائے، نہ زمینوں سے خراج لیا جائے، نہ ان سے ٹیکس ان پر لگایا جائے، بلکہ ان کو معاف کر کے ان کے اسلام کو قبول کر لیا جائے۔ دل و جان سے انہوں نے جب اللہ کے نبی نے معاف فرمایا، سب لوگ چندے کے علاوہ وہ بھی کچھ مہلت کے بعد اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، سب کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر آئے تھے۔ جب حنین کی طرف جا رہے تھے تو ان میں سے صرف مردان جنگی، بوڑھے الگ، عورتیں الگ، بچے الگ، جو جہاد کے لیے غزوہ حنین کی طرف اس لشکر میں سے گئے ہیں، ان کی تعداد 2,000 ہے۔ اندازہ کیجئے یہ جہاد کا جذبہ ہے، یہ جہاد کی عظمت ہے، یہ جہاد کی رفت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے بعد بعض روایات ان کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، اللہ نے ایک اعزاز ہمیں دیا ہے نبی کے خاندان کو، بنو ہاشم نبی کا خاندان ہے، کہ حاجیوں کو پانی پلانا زمزم کا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ایک اور اعزاز بھی ہمیں دے دیجئے، وہ ہے سیدانۃ البیت، کہ کعبے کی چابی اب تو آپ کے پاس آ گئی ہے، کعبے کی چابی بھی ہمیں دے دیجئے، تاکہ دوسرا اعزاز اور تمغہ اور یہ عزت افزائی بھی ہمیں مل جائے۔ سندیں اگرچہ بعض کی کمزور ہیں لیکن بہت معنی مفہوم تقریباً صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ یہ امانت جن کی ہے ان کو واپس کر دو۔ یہ قرآن کی آیت عام ہے، جو جس کی امانت ہو اسے دینی چاہیے۔ کوئی نوکری جاب آتی ہے،
جو اس کا مستحق ہے صرف اسے دینی چاہیے. برادری بیس پر، پارٹی بیس پر یہ چیزیں عہدے تقسیم نہیں کرنے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ حجابی کو بلایا اور چابی ان کے سپرد کی. فرمایا یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا. آج تلک وہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، کعبہ بیت اللہ کی، کعبہ مکرمہ کی. اب کرتے کرتے ظہر کا وقت آ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کہہ دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے ہیں. اور بعض روایات کے اندر موجود ہے 3 شخص تشریف فرما ہیں، عتاب بن اسید، حارث بن ہشام، ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک کہنے لگا عتاب جب اذانیں بلالی کعبہ کی چھت پہ گونج رہی ہے، عتاب کہنے لگے میرا باپ اسید وہ تو اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا، یہ آج اگر اذان اسے سننی پڑتی، یعنی کافروں کو اذان سننا، ایک اللہ کی گواہی رسول اللہ کی رسالت کس قدر مشکل ہے کہ میرے باپ کو یہ اذان بڑی ناگوار گزرتی ہے. اور حارث بن ہشام ابو جہل کا بھائی تھا، کہنے لگا اگر میں جان لیتا کہ پیغمبر حق پر ہے لتبعتو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا. ابو سفیان کہنے لگے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے اگر میں نے کوئی بات کہی یہ کنکر بھی میرے خلاف گواہی دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ نبی کی نبوت و رسالت ان پر واضح ہو جائے، دلوں میں یقین ہو جائے. اللہ اپنے نبی کو جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے غیب کی خبریں بتاتا ہے. جب نہ چاہے ہار اونٹنی کے نیچے ہو نہ ملے، جب نہ چاہے دیوار کے پیچھے کون ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون آیا ہے باہر. لیکن جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پردے ہٹا کے بیت المقدس نبی کو دکھا دے. یہ نبی کا معجزہ اور کشف ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے باتیں کی ہیں، فرمایا تو نے فلاں بات کی ہے، تو نے فلاں بات کی ہے، حارث تو نے یہ کہا ہے، عتاب تو نے یہ کہا ہے. وہ کہنے لگے ہمیں یقین ہو گیا ہے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ ان باتوں کو سننے والا ہمارے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا. نشہد انک اللہ الہ الا انت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات کا اظہار فرمایا. مکے والوں کو یقین ہو جائے 100% کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں. سینکڑوں ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ نے صفا پہاڑی پہ بیٹھے، پھر مردوں نے آ کر آپ کی بیعت کی، عورتوں نے آپ کی بیعت کی. ہزاروں لوگ چند لمحوں کے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کی شاہراہ پہ چل پڑے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.